بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی تجوید کا مختصر کورس شروع کرتے ہیں۔ وہ مختصر کورس ہمارے اساتذہ جامعۃ الرشید والوں نے بنایا ہے اور وہ کورس ہے 8 اسباق پر مشتمل ہے۔ 8 اسباق پر آج ہم ان میں سے پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ پہلا سبق ہے ابتدا۔ پہلا سبق کیا ہے؟ ابتدا۔ ابتدا کی 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت۔ نمبر 2 ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت۔ نمبر 3 ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پہلے کی طرف۔ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلاس میں آ گئے، اب آپ تلاوت شروع کرتے ہیں تو تلاوت کی کیا ہوگی؟ ابتدا ہوگی۔ تلاوت کی ابتدا آپ کرتے ہیں سورت سے۔ ٹھیک ہے، آپ کلاس میں داخل ہو گئے، ابھی آپ تلاوت شروع کرتے ہیں اور تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں آپ کس سے؟ سورت کے شروع سے۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابتدائی تلاوت بھی ہے، ابتدائی سورت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تلاوت کی ابتدا بھی کی اور تلاوت کی ابتدا کہاں سے کی؟ سورت سے کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ دونوں، تعوذ اور تسمیہ دونوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورت، اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورت، اس کا حکم یہ کیا ہے؟ تعوذ و تسمیہ دونوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ابتدا یعنی پہلی قسم۔ نمبر 2 ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت۔ ٹھیک ہے، ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت، اس کا حکم یہ ہے کہ آپ تعوذ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تسمیہ اختیاری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اعوذ باللہ ضرور پڑھیں گے، بسم اللہ اختیاری ہے، چاہے آپ پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آ گئے کلاس میں داخل ہو گئے، ابھی آپ تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تلاوت کہاں سے؟ سورت کے درمیان سے آپ نے شروع کیا۔ مثلا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون۔ ٹھیک ہے، آپ نے تلاوت کی ابتدا کہاں سے کی؟ سورت کے درمیان سے کی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ابتدائی تلاوت آپ نے کہاں سے کی؟ درمیان سے، اور درمیان سورت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ المطففین کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ابھی تعوذ، ٹھیک ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے تلاوت کی ابتدا کہاں سے کی؟ سورت کے درمیان سے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی دوسری قسم۔ نمبر 3 ابتدائی سورت، درمیانی تلاوت۔ ابتدائی سورت، درمیانی تلاوت۔ تلاوت کرتے کرتے بیچ میں کوئی سورت آ گیا، ٹھیک ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اب آ گیا سورت۔ ٹھیک ہے، کیا آ گیا؟ درمیان میں سورت آ گیا، سورہ مطففین اس کے بعد ہے۔ تو اس میں آپ کو صرف کیا پڑھنا چاہیے؟ فقط تسمیہ، بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت بیچ میں آ گیا تو آپ نے صرف کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، ملاحظہ، یہ بات یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر ابتدائی تلاوت، درمیانی سورت میں ما بعد اسم الجلالہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام آیا، ٹھیک ہے، کس میں؟ ابتدائی تلاوت، درمیانی سورت، آپ نے سورت کی یعنی تلاوت شروع کی کہاں سے؟ سورت کے درمیان سے، اور سورت کے درمیان سے آپ نے شروع کی۔ ٹھیک ہے،
اور ایسی جگہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے اعوذ باللہ آیات کے ساتھ ملانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ پر وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ اس کے ساتھ ملانا نہیں ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ماں باپ اس میں شیطان ہو، شیطان کا نام آیا، ٹھیک ہے، آپ نے تلاوت شروع کی، ٹھیک ہے، درمیان سورت سے، اور اس درمیان سورت میں اعوذ باللہ کے بعد فوراً کیا آ رہا ہے؟ شیطان کا نام آ رہا ہے، جیسے الشیطان یعدکم الفقر، تو وہاں اعوذ باللہ فقط پڑھنا چاہیے، بسم اللہ نہ پڑھنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ نہ پڑھے، صحیح ہے۔